اپنے کم سن ساتھیوں کے لیے کہہ رہا ہوں، کتنے مہنگے ہیں ہم. کوئی ہم سے کہے یہ انگوٹھا دے دو 1 کروڑ روپے میں، یہ انگلی دے دو 2 لاکھ روپے میں. پورے بدن کی ذرا قیمت مادی تو لگائیے، اربوں خربوں روپے کا تو ہمارا بدن ہے. ہم اپنا بدن دینے کو تیار نہیں ہیں، اپنے بدن کے اعضاء دینے. کتنا اللہ نے قیمتی بنایا ہے ہمیں. ہمارا یہ انگوٹھا اگر کٹ جائے تو ان 2 انگلیوں سے تو ہم بٹن نہیں لگا سکتے، اتنے مجبور ہیں. صرف اس انگوٹھے کا اللہ نے کتنا کردار رکھا ہے ہماری زندگی کے اندر، اس کی نعمتوں کو کہاں تک شمار کریں گے. آنکھ کیونکہ چربی کی اللہ نے بنائی ہے، چربی کو سڑنے سے بچانے کے لیے نمک چاہیے، لہذا آنسو نمکین ہے. صلوات پڑھ حضرت محمد و آل محمد. قصہ لہذا ایک طویل داستان ہے. اللہ کی نعمتیں جو ہمارے بدن پر موجود ہیں، بس توحید نظری جب روشن ہو جائے تو توحید عملی نتیجہ ہے. جیسے ہی اللہ کی نعمتوں کا اقرار ہوگا، خود بخود سجدہ ہوگا. سجدہ کروانا نہیں پڑے گا، نماز کی تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے، بڑے بڑے ادارے بنا کے پمفلیٹ چھاپنے کی ضرورت نہیں ہے. نماز پڑھو نماز پڑھو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کروا دو، نماز خود پڑھیں گے. اللہ کی عبادت خود بخود ہوتی چلی جائے گی. بس عزیزان گرامی ذرا محسوس کریں اس کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے. وقفوہم انہم مسئولون، روکو، ان سے سوال کرنا ہے، ان سے پوچھنا ہے ہم نے انہیں نعمت دی تھی، انہوں نے کہاں استعمال کی ہے. ہم نے انہیں سہولتیں دی تھی، کہاں استعمال. تمام نعمتوں میں غالب نعمت کیا ہے؟ آپ کی سنی ہوئی روایت ہے، میرے لب و لہجے میں سن لیجئے. حضرت ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اللہ قیامت میں ہمیں روکے گا، پوچھے گا کہ میں نے تمہیں جو روٹی دی تھی، میں نے تمہیں جو پانی دیا تھا، میں نے تمہیں جو رزق دیا تھا، وہ تم نے کیسے استعمال کیا، کیوں کر استعمال کیا. معصوم امام نے فرمایا کہ اگر تمہارے گھر کوئی دعوت پر آ جائے، تم اسے کھانا کھلاؤ اور پھر کچھ مدت کے بعد وہ تمہیں ملے اور تم اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے اسے کہو کہ ہم وہی ہیں جس نے تمہیں روٹی کھلائی تھی، تو سب مذمت کریں گے یا نہیں تمہاری؟ روٹی کھلا کے یاد دلا رہے ہو، کھانا کھلا کے یاد دلا رہے ہو، یعنی تمہارے لیے تو یہ شایان شان نہیں ہے کہ تم روٹی کھلا کر کسی کو یاد دلاؤ. یا اللہ کے لیے کیسے شایان شان ہے کہ قیامت میں کہے گا میں نے تمہیں رزق دیا، میں نے تمہیں پانی دیا، میں نے تمہیں آٹا دیا، میں نے تمہیں. یہ مادی نعمتوں کو اللہ قیامت میں نہیں گنوائے گا. فرمایا ہم اہل بیت کی محبت کا سوال ہے. کہتا ہوں کہ دنیا کے پاس مادی نعمتوں کی بارش ہو، ذخیرہ ہو، سمندر ہو، اور محبت اہل بیت نہ ہو. کس کام کی وہ نعمتیں؟ کیا فائدہ ان نعمتوں کا؟ کیا فائدہ اس دولت کا جو دولت اہل بیت کی محبت کے بغیر ہو؟ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. میں میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میری شخصیات تشریف فرمائے، ہماری قوم کی مصروف ترین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس مجلس کا رنگ ہی کچھ مختلف ہے. اس دروازے پر آپ کا بیٹھنا یہ مطلوب ہے اہل بیت کو. کمال تو یہی ہے نا کہ مصروفیت میں سے وقت نکال کر اہل بیت کی یاد میں کچھ لمحات گزارے جائیں. کارنامہ ان کا بھی ہے جن کے پاس وقت نسبتاً زیادہ ہے، لیکن شاید ثواب اور اجر و منزلت ان کی زیادہ ہوگی کہ جو خاص طور پر اہتمام کر رہے ہوں. ایک شخص نے آ کر مولا سے کہا مولا میں فلاں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، استخارہ دیکھیے. چھٹے امام کی روایت ہے. آپ فرمائیے استخارہ دیکھیے کہ میں یہ کام کروں. حضرت نے استخارہ دیکھا، حضرت نے فرمایا تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے. کچھ دن کے بعد اسے خیال آیا کہ جی مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ اس میں مجھے فائدہ ہونا ہے، اور وہ کام اس نے کیا اور اسے فائدہ ہوا، اور کئی برابر اس کے تصور سے اس کی دولت بڑھی، اس کو فائدہ ہوا. 6 مہینے کے بعد امام سے ملنے آیا. کہنے لگا مولا آپ نے تو کہہ دیا تھا کہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہے، میں نے وہی کام کیا، استخارہ منع آنے کے باوجود میرے حق میں تو وہ اچھا رہا، مجھے تو بہت پیسہ ملا، بڑی دولت ملی. حضرت نے فرمایا
اپنی دید تبدیل کرو. پہلے ہر روز ملنے آتے تھے، اب 6 مہینے بعد ملنے آئے. بتاؤ کون سی نعمت ہے؟ وہ دولت نعمت ہے؟ وہ پیسہ نعمت ہے؟ یہ ہماری یاد نعمت ہے؟ یہ ہم سے وابستگی نعمت ہے؟ نہیں چاہیے ایسا پیسہ جو اہل بیت سے دور کر دے، نہیں چاہیے ایسی دولت، نہیں چاہیے ایسی گاڑی جو ہمیں اہل بیت سے دور کر دے. عزیزان گرامی، تمام تر اللہ کی نعمتوں پر بڑی نعمت ذکر اہل بیت، یاد اہل بیت، محبت اہل بیت.